اللہ الرحمن الرحیم۔ تو گزشتہ جمعے میں یہ بات کی تھی اور نماز کا طریقہ بتایا گیا تھا، اور آدھی نماز تک پہنچے تھے کہ وقت ختم ہو گیا، رکوع تک پہنچے تھے۔ تو آج وہ بقیہ آدھا حصہ انشاءاللہ پورا کریں گے۔ رکوع کرنے کے بعد جب آدمی نے صحیح سالم رکوع کر لیا اور اطمینان کے ساتھ وہ رکوع میں چلا گیا، اس کا سر، اس کی پیٹھ بالکل برابر رہے، تو اس نے وہ رکوع کیا جو اللہ تعالی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب، اور اطمینان سے رکوع۔ اسی لیے حدیث شریف میں بتایا گیا کہ رکوع میں آدمی کیا پڑھے؟ سبحان ربی العظیم، کم سے کم 3 مرتبہ پڑھے، اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے 5 مرتبہ 7 مرتبہ، لیکن کم سے کم تو 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا ہی چاہیے، اس لیے کہ جب تسبیحات پڑھے گا تو رکوع میں اطمینان نصیب ہوگا۔ اب اس کے بعد رکوع سے انسان کو کھڑا ہونا ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ یہاں پر اور سمجھ لیجیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آقا نے ارشاد فرمایا، من ادرک الرکوع فقط من ادرک الرکعۃ فقط ادرک الصلاۃ، جس نے رکوع پا لیا اس نے نماز کو پا لیا، رکعت کو پا لیا۔ جس کو رکوع مل گیا اس کو رکعت مل گئی۔ اور رکوع کب تک ملے گا تو اس کی بھی تعین ہمارے آقا نے حدیث شریف میں فرمائی۔ صحیح ابن خزیمہ بڑی اہم کتاب حدیث شریف کی ہے، اس میں اللہ کے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی رکوع کے اندر جائے اور امام کو رکوع میں پا دے۔ مان لیجیے کوئی آدمی آتا ہے اور امام صاحب رکوع میں ہے، تو وہ امام کو رکوع میں کب تک پانے والا سمجھا جائے گا؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا، من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرکھا، جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لی۔ اور رکوع کب تک پائے گا؟ تو فرمایا قبل ان یقیم الامام صلبہ، امام ابھی اس کی پیٹھ برابر ہے، ابھی اس کی پیٹھ اٹھی نہیں، امام رکوع میں ہے، ابھی اس کی پیٹھ کیا ہے؟ رکوع ہی میں ہے۔ تو جب تک آدمی اس رکوع میں ہے، امام رکوع میں ہے، اس کی پیٹھ ابھی جھکی ہوئی ہے، تب تک وہ آدمی اگر کوئی آئے مقتدی شامل ہو جائے تو رکوع اس کا معتبر مانا جائے گا، وہ رکوع میں امام کے ساتھ شامل مانا جائے گا۔ صحیح ابن خزیمہ کی صاف روایت موجود، من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرکھا قبل ان یقیم الامام صلبہ، امام کے پیٹھ اٹھانے سے پہلے اگر وہ رکوع میں شامل ہو گیا تو آقا نے فرمایا کہ اس کی نماز، اس کی رکعت باطل۔ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، 1595 نمبر کی روایت۔ تو یہ بات بھی ہمارے آقا نے صاف ہے کہ امام اگر رکوع میں ہے تو کب وہ رکوع معتبر ہوگا، یہ بھی ہمارے آقا نے بتایا۔ چلیے رکوع سے کھڑے ہو گئے، رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں قوما، قوما، یعنی رکوع سے جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تو شریعت کی اصطلاح میں اس کو قوما کہا جاتا ہے، اور یہ قوما جو ہوتا ہے یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کو اطمینان سے نہ کرے تو اس کی نماز ناقص ہوگی، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے نماز ہی نہیں ہوگی۔ بخاری ہی کی روایت ہے، ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے اندر،
ایک صحابی ہے حضرت خلاد ابن رافع رضی اللہ عنہ. تو خلاد ابن رافع رضی اللہ عنہ آئے اور بہت جلدی نماز پڑھی, نہ صحیح رکوع کیا نہ صحیح سجدہ کیا. تو نماز پڑھ کے ہمارے آقا کے پاس وہ آئے اور انہیں سلام کیا, السلام علیکم. تو ہمارے آقا نے جواب تو دے دیا ان کو, لیکن فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی, جاؤ واپس جاؤ دوبارہ نماز پڑھ کے آؤ, تم نے نماز ہی نہیں پڑھی. اتنی جلدی بھی کہیں نماز ہوتی ہے, نہ رکوع صحیح نہ سجدہ صحیح. ہمارے یہاں تو ایسے ہی نماز پڑھی جائے, ہمارے یہاں لوگ ایسے ہی نماز پڑھ. وہ دوبارہ گئے, پھر وہ ایسے ہی پڑھ کے آ گئے, تو پھر آگے سلام کیا تو فرمایا ارجع, واپس جاؤ, فصلی, پھر سے نماز پڑھو, تم نے تو نماز ہی نہیں پڑھی. پھر گئے واپس وہ, انہوں نے پھر نماز پڑھی, جس طرح پڑھتے تھے ویسے ہی پڑھی, پھر آگے سلام کیا. تو آقا نے فرمایا واپس جاؤ, پھر سے نماز پڑھو. تو انہوں نے عرض کی, یا رسول اللہ, اس سے اچھی نماز پڑھنا میں جانتے ہی نہیں. تو ہمارے آقا نے ان کو نماز سکھائی. فرمایا اطمینان کے ساتھ رکوع سجدہ کرنا چاہیے, اطمینان کے ساتھ رکوع کے بعد کھڑے ہو. بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے نماز میں رکوع میں گئے اور اٹھے بھی نہیں, فوراً سجدے میں چلے گئے. ان کا جب قومہ چھوٹ گیا, ان کی نماز ناقص ہو رہی ہے. بعض لوگ سجدے میں جاتے ہیں, سجدے سے پورا اٹھتے نہیں, فوراً سے دوسرے سجدے میں بھاگ گئے. ایسی نماز, حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسی ہی نماز ہے کہ آدمی نماز پڑھتا ہے اور اس کو اس کا 10واں اور 20واں حصہ بھی ثواب نہیں ملتا. ایسی نماز آدمی کو, تو لہذا اطمینان کے ساتھ. اسی لیے کیا فرمایا کہ اس میں کہنا ہے ربنا ولک الحمد اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم کہو ربنا ولک الحمد. یہ ربنا ولک الحمد اسی لیے کہنے کا حکم ہے تاکہ آدمی اطمینان سے کھڑا ہو جائے. رکوع کے بعد اطمینان سے کھڑا ہونا اس کا پایا جائے. بخاری کے اندر روایت موجود ہے, مسلم کے اندر روایت موجود ہے. ہمارے آقا نے یہ صاف فرمایا. تو لہذا نمازیوں کو خیال رکھنا چاہیے, اگر ایسے رکوع کریں گے اور ایسے کھڑے ہو جائیں گے تو ان کی نماز تو ناقص ہوگی. ایسی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں, اس کا فائدہ نہیں ملے گا. اب رکوع ہو گیا, رکوع کے بعد پھر جانا ہے سجدے میں. سجدے میں جائیں گے, سجدے میں پہنچے تو حدیث شریف میں آقا نے خود ارشاد فرمایا کہ جب سجدے میں جائیں گے ان یضع رکبتیہ قبل یدیہ اذا سجد وضع رکبتیہ قبل یدیہ. ترمذی کی روایت ہے, ابو داؤد کی روایت. آقا نے فرمایا کہ جب آدمی سجدے میں جائے تو پہلے اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھے, اس کے بعد ہاتھ کو زمین پر رکھے. اذا سجد, جب سجدے میں جائے, وضع رکبتیہ, سب سے پہلے اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھے, پھر اس کے بعد آدمی اپنے ہاتھ کو زمین پر رکھے. ترمذی کی روایت ہے, 268 نمبر کی روایت. ابو داؤد کی ہے 838 نمبر کی روایت. دیکھیے, ہم جو سجدے میں جاتے ہیں تو سجدہ جو کرتے ہیں وہ 7 ہڈیوں پر کرتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے, بخاری کی روایت ہے, امرت ان اسجد علی 7 اعظم, 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم ہے. 7 ہڈیاں کون کون ہیں؟ یہ دیکھیے دونوں ہاتھ, اس میں ہڈیاں ہیں کہ نہیں؟ یہ 2 ہڈیاں ہو گئی. دونوں گھٹنے, یہ 2 ہڈیاں ہو گئی. دونوں پیر کے انگلیوں کی ہڈیاں, یہ 2 گھٹنے کی 2 ہڈیاں ہو گئی. 6 ہڈیاں ہو گئی, 2 ہاتھ والے اور 2
پیر والے اور 2 گھٹنے والے، 6 ہو گئے۔ اس کے بعد یہ ہمارا چہرہ پورا، یہاں ناک بھی لگتی ہے، پیشانی بھی لگتی ہے، لیکن ناک اور پیشانی کو ایک میں شمار کر لیا، دونوں کو ایک درجہ دے دیا، تو فرمایا 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم۔ جب آدمی سجدہ کرے تو سجدے میں اس کے ہاتھ بھی لگتے ہیں زمین پر، گھٹنے بھی لگتے ہیں، اس کے پیروں کی انگلیاں بھی لگتی ہے، اور اس کی ناک اور اس کی پیشانی بھی لگتی۔ یہ 7 ہڈیوں پر سجدے کا حکم۔ تو فرمایا کہ جب سجدے میں آدمی جائے تو پہلے اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھے، اس کے بعد ہاتھ کو رکھے۔ دیکھیے ترتیب یہ ہونی چاہیے، جو حصہ بدن کا زمین سے زیادہ قریب ہے وہ حصہ پہلے سجدے میں جائے۔ سب سے پہلے تو ہمارا پیر وہ تو زمین پر ہے ہی، اس کے بعد گھٹنا یہ سب سے قریب ہے تو گھٹنا جائے گا، اس کے بعد ہاتھ یہ گھٹنے کے اوپر ہے یہ جائے گا، اس کے بعد پھر ناک رکھیں گے، اس کے بعد پھر پیشانی رکھیں گے۔ یہ ترتیب سجدوں کی۔ جو حصہ جتنا زیادہ زمین سے قریب ہے اس حصے کو پہلے سجدے میں جانا چاہیے، جو حصہ جتنا قریب، اور جب سجدے سے اٹھیں گے تب تو بھی وہی ترتیب ہے، جو حصہ سب سے بعد میں رکھا تھا وہ سب سے پہلے اٹھے گا، سب سے پہلے پیشانی ہٹے گی، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھ، پھر دونوں گھٹنے۔ یہ روایت صاف موجود ہے ترمذی ابو داؤد کی، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، جب اٹھتے تو آپ پہلے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، اس کے بعد گھٹنوں کو اٹھاتے۔ یہ روایت صاف موجود ہے۔ ہاں اگر کوئی مجبور ہے پیروں سے، کسی کو پیر میں گھٹنے میں دقت ہے، درد رہتا ہے، کوئی دقت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چاہے پیر پہلے رکھو چاہے گھٹنے پہلے رکھو، لیکن اگر کوئی آدمی صحیح سالم ہے تو نماز کے آداب یہی، افضل یہی کہ سجدے میں جاتے ہوئے سب سے پہلے آدمی اپنے گھٹنوں کو رکھے، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو رکھے، اس کے بعد اس کی ناک لگے اور اس کے بعد اس کی پیشانی لگے۔ یاد رہے ناک اور پیشانی دونوں لگنا ضروری ہے سجدے میں۔ بعض لوگ خالی پیشانی لگا لیتے ہیں، یہ مکروہ تحریمی ہے بلا کسی مجبوری کے، یعنی نماز ناقص ہوگی، اس لیے کہ یہ جو نرم حصہ ہے، جو ہڈیاں ہیں، یعنی جب سجدہ کرے تو اپنے ناک کو تھوڑا دبا کے رکھے تاکہ یہ جو ہڈیاں ہیں وہ زمین پر ٹک جائے۔ یہ سب آداب نماز کے۔ اب کیا پڑھنا ہے دعا؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، کم سے کم 3 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، وہ بھی چاہے پڑھ لے، لیکن کم سے کم 3 مرتبہ تو اس کو پڑھنا ہی چاہیے۔ سبحان ربی الاعلی کیا ترجمہ ہے؟ بڑا پاک ہے ہمارا وہ رب، بڑی پاک ہے وہ ذات، اے میرے پروردگار تو بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی بزرگ ہے، بہت ہی بلند ہے۔ اللہ کی پاکی، اللہ کی بڑائی، اللہ بہت خوش ہوتے ہیں اس سے۔ اور سجدہ کریں گے تو یہ جو ہمارا چہرہ ہے ہمارے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ ہاتھ اوپر ہو، ہاتھ سر کے اوپر نکل جائے، یا ہمارے ہاتھ چہرے سے نیچے ہو، نہیں، بالکل برابر۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں ہاتھ کے بیچ میں ہمارا منہ ہونا چاہیے۔ نماز بھی سیکھنے کی چیز ہے، نماز سیکھ کر پڑھنا چاہیے۔ صحابہ نماز سیکھتے، ہم کو تو نماز سیکھنے کی فرصت ہے، ہم کو تو ہر کام کی فرصت ہے، مگر دین سیکھنے کی ضرورت اور فرصت ہے۔ تو سبحان ربی الاعلی پڑھ لیا، اور انگلیاں کیا ہو؟ انگلیاں بالکل سیدھی ہو، انگلیاں ملی ہوئی ہونی چاہیے، ملی ہوئی انگلیاں ایسے ہو سجدے میں، حدیث شریف میں ہے، بالکل انگلیاں ہماری کیا ہو؟ ایسے ملی رہے سجدے میں، اس طرح۔ یہ بالکل یہی طریقہ حدیث شریف میں بخاری کی روایت، وَلَا قَابِضَهُمَا
کہ آپ نہ انگلیوں کو بالکل کھولتے تھے نہ اس کو موڑتے تھے، انگلیاں اس طرح بالکل برابر رہیں، ملی ہوئی رہیں. اس طرح اگر سجدہ کریں گے تو یہ سجدہ اللہ کو بہت پسند ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اپنے رب سے قریب ہوتا ہے. سب سے زیادہ قریب ہم کب ہوتے ہیں اللہ سے؟ جب سجدہ کرتے ہیں، سب سے زیادہ. اسی لیے سجدے بڑی اہمیت ہے. سجدہ میں جب آدمی کرتا ہے تو اللہ پاک سے قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے. کیوں؟ فرشتوں سے کیا کہا تھا؟ سجدہ کرو آدم کو، تو ابلیس نے کہا تھا کہ نہیں ہم سجدہ نہیں کریں گے، تو اللہ نے اس کو بھگا دیا. تو جب اللہ پاک نے یہ کہا تو کیا ہوا؟ حدیث شریف میں صاف آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سجدے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بندہ سجدہ کر رہا ہے انسان، اور ابلیس تو بھاگ گیا. تو اللہ بڑا خوش ہے. سجدہ. اور ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے، سجدے میں جو پیر کی انگلیاں ہیں، وہ پیر کی جو انگلیاں ہیں نا، وہ انگلیاں ہماری تھوڑی موڑی ہوئی ہو، یعنی ایسے زمین پر رکھے، خالی انگلیوں کا سرا نہ رکھے، خالی انگلیوں کا سرا، بلکہ انگلیوں کا جو پوروا ہوتا ہے اس کو موڑ دے اس کا، تاکہ وہ قبلے کی طرف ہو جائے. کہاں ہو جائے؟ قبلے کی طرف. نماز میں ہر چیز قبلے کی طرف ہونی چاہیے. اس طرح سجدہ کریں، یعنی تھوڑا دبا کے رکھیں گے پیر، یہ نہیں کہ بس ویسے رکھ دیا. بعض لوگ سجدہ کرتے ہیں پیر ہی اٹھا رہتا ہے، ان کی نماز خطرے میں چلی گئی. یاد رکھیں گے سجدے میں پیر کی انگلیاں رکھنا ضروری ہے، ورنہ نقصان. اس کا خیال رکھنا چاہیے. اس کے بعد سجدے سے اٹھ کر بیٹھ گئے. اب سجدے سے اٹھ کر بیٹھے، اطمینان سے بیٹھے. کیسے بیٹھیں گے؟ حدیث شریف میں آتا ہے ان یفرش رجلہ الیسری ویثنی رجلہ الیمنی، کہ آدمی اپنے بائیں پیر کو بچھا دے، ویقعد علیہا، اس پر بیٹھ جائے، اور آدمی اپنے داہنے پیر کے حصے کو کھڑا کر دے، بائیں پیر کو بچھا کے اس پر بیٹھ جائے اور داہنے پیر کو کھڑا کر دے. یہ بیٹھنے کا طریقہ، یہ روایت بخاری کے اندر موجود ہے. ہمارے آقا نے صاف ارشاد فرمایا. اچھا، دعا کیا پڑھنی ہے؟ دیکھیے، دو دعائیں حدیث شریف میں بتائی گئی. ایک تھوڑا لمبی دعا ہے، ایک چھوٹی دعا ہے. ایک دعا تو یہ ہے كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. ہمارے آقا جب سجدے کے بعد بیٹھتے تو کیا فرماتے ہیں؟ رب اغفر لي، اے میرے پروردگار مجھے معاف فرما دیجئے. نسائی شریف کی روایت 1363 نمبر کی روایت. یہ ایک دعا ہوئی. دوسری دعا تھوڑی لمبی ہے. اللہم اغفر لي وارحمنی واجبرنی واہدنی وعافنی. اے پروردگار ہمیں معاف فرما دے اور ہم پر رحم فرما دے، اور کیا فرمایا؟ ہماری اصلاح کر دے، ہمارے بگڑے ہوئے کام بنا دے، اور ہمیں رزق عطا فرما. یہ روایت بھی موجود ہے ترمذی کے اندر، 284 نمبر کی روایت موجود ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ دعا تو بڑا لمبی ہے، لوگوں کو کم یاد ہوگی. تو یہ دعا تو اگر نہ یاد ہو تو رب اغفر لی تو یاد ہو سکتا ہے نا. یہ تو بہت چھوٹی دعا ہے نا، رب اغفر لی یہ تو یاد ہو سکتا ہے نا. اتنی بڑی دعا ہے تو سجدے کے درمیان اس کو پڑھ لینا چاہیے. جب بیٹھے گا رب اغفر لی، پروردگار مجھ کو بخش دی. اور اگر وہ دعا یاد ہو لمبی والی تو وہ پڑھ لے، لیکن کم سے کم اس کو تو پڑھ ہی رہتے. کیا؟ رب اغفر لی. کب پڑھیں گے اس کو؟ جب سجدے کے دوران بیٹھیں گے تب. یاد رہے گا بھائی، چھوٹی سی دعا ہے رب اغفر لی، اور رب اغفر لی تو سب کو یاد ہو جائے گا. اس کو پڑھ لینا چاہیے. اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ کریں گے اطمینان سے. ایک بات سجدے میں یاد رکھے، جب آدمی سجدہ کرے تو حدیث شریف میں فرمایا گیا وَلَا يَبْسُطُ، کہ آدمی سجدہ کرے تو اپنے ان ہتھیلیوں کو زمین پر بچھائے گا نہیں. یہ جو حصہ ہے وہ زمین سے اٹھا رہے گا، یہ حصہ زمین سے
اٹھا رہے گا. خالی ہتھیلیاں زمین پر رہے اور یہ حصہ کیا ہوگا؟ زمین سے اٹھا رہے گا. اور یہ جو ہمارا یہ جو بازو ہمارا ہے نا یہ ہمارے پیٹ سے چپکا نہیں رہے گا, یہ بھی جدا رہے گا, یہ بھی الگ رہے گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہمارے آقا سجدہ فرماتے اور اس طرح سجدہ فرماتے کہ اگر چھوٹا بکری کا بچہ گزرنا چاہے بیچ سے تو گزر جاتا. اس طرح سجدہ فرماتے تھے آپ, یعنی اتنا پھیل کے سجدہ فرماتے ہیں. اور سجدہ اس طرح کرنا چاہیے, لیکن ایک خیال رکھنا چاہیے کہ ایک ہے اکیلے نماز. اکیلے نماز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آدمی جتنا جائے پھیل جائے. لیکن ایک ہوتی ہے جماعت کی نماز, تو جماعت کی نماز میں دوسروں کی رعایت کرنی چاہیے. اتنا نہ پھیلا دے کہ دوسرے آدمی سجدہ ہی نہ کر پائے. جماعت کی نماز میں لوگوں کی رعایت کرنی چاہیے. اکیلے نماز پڑھے تو اس کا مکمل خیال ہو, ہمارے ہاتھ الگ ہو, ہمارے یہ ہاتھ بچھے نہ ہو. حدیث شریف میں فرمایا کہ یہ تو کتوں کی طرح بچھانا ہے, اس سے منع کیا گیا. انبساط القلب, کتے کی طرح ہاتھ کو بچھایا نہیں جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا جب کتا بیٹھتا ہے نا تو اپنے دونوں آگے والے پیروں کو زمین پہ بچھا دیتا ہے. تو آقا نے فرمایا کہ یہ زمین پر لگنا نہیں چاہیے, زمین پر لگنا نہیں چاہیے. اس طرح سجدہ کرنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی الاعلی, وہی دعا کئی مرتبہ؟ کم سے کم 3. یہ بہت پسند ہے. چلیے یہ تو ہو گیا. اب اس کے بعد سجدے سے اٹھنا ہے. سجدے سے اٹھ کر جائیں گے اوپر کہاں؟ دوسری رکعت کے لیے جائیں گے. تو حدیث شریف میں صاف آتا ہے اٹھتے وقت بھی ہاتھوں کو زمین پر نہ ٹیکا جائے, ہاتھوں کو گھٹنے پر رکھ کر فرمایا استعینوا بالرکب, اپنے گھٹنوں سے مدد لو, گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر تب کھڑے ہو. استعینوا بالرکب. اور حدیث شریف میں آتا ہے, یہ صاف روایت ہے, کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه, کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے تھے. کیا مطلب؟ ہاتھ واتھ نہیں لگاتے زمین پہ, اس طرح کھڑے ہوتے. اگر مجبوری ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, آپ ہاتھ ٹیک کر کھڑے ہو. ترمذی کی روایت ہے 288 نمبر کی, بلکہ بڑی صحیح ابو داؤد شریف کی روایت منع کیا گیا. ہمارے آقا نے منع فرمایا کہ آدمی نماز میں اپنے ہاتھ کو زمین پر ٹیکے, اس سے منع فرمایا. ہاتھ کو اپنے گھٹنوں پر رکھ کر کھڑا. کوئی مجبوری کا مسئلہ وہ میں نے پہلے بتایا گیا, اس لیے کہ جتنی زیادہ مشقت ہوگی اتنا ہی ثواب ملے. اس میں مشقت زیادہ ہے, اس میں مشقت کیا ہے؟ زیادہ. تو مشقت میں ثواب زیادہ ملے, مشقت میں ثواب. ابو داؤد کی روایت 922 نمبر کی روایت. اور چلیے آگے. اگر کسی آدمی کو مجبوری ہو تو سجدے کے بعد بیٹھ جائے تو کھڑا ہو, کوئی مجبوری نہیں ہے تو بیٹھنا نہیں چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نام ہے جلسہ استراحت. کیا نام ہے اس کا؟ جلسہ استراحت. استراحت کے معنی ہوتے ہیں آرام کرنا. استراحت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آرام کرنا, یعنی آرام کے لیے بیٹھا جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ نماز آرام کے لیے تو نہیں ہے نا, نماز تو عبادت کے لیے. نفلی نماز میں گنجائش ہے آدمی لمبی قرات, ہمارے آقا لمبی قراتیں کرتے تھے, صحابہ بھی لمبی قراتیں کرتے تھے. یا آدمی کو مجبوری ہو, بڑھاپا ہو, پریشانی ہو, بیٹھ کھڑا ہو, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر آدمی صحیح سالم ہو تو اس کو بیٹھنا نہیں چاہیے, براہ راست کھڑا ہو جانا چاہیے. اور میں نے بتایا کہ اپنے ہاتھوں کو زمین پر نہ ٹیکے, اپنے پیروں کے پر کھڑا ہو جائے, گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر آدمی کھڑا ہو جائے. جتنا مشقت اختیار کرے گا اتنا ہی ثواب ہے. حدیث شریف میں صاف ہے. اور رہ گیا مسئلہ آدمی میں کوئی مجبوری ہے, دیکھیے ایک بات سمجھ لیجیے, ایک ہے فرض نماز اور ایک ہے نفلی نماز. فرض نماز یہ خاص نماز ہے. فرض نماز کیا ہے؟ خاص نماز, اس میں ہر چیز کی رعایت کرنی ہے. اور نفلی نماز, تو نفلی نماز تو ایک نفع ہے. نفع میں جس طرح چاہے نفع لے آ, نفع میں کوئی اس کی حد نہیں ہوتی. بھائی نفع بالکل نہ لے تو بھی آدمی کو حق ہے,
اگر بالکل نفل نہ پڑھے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، نفع بالکل نہیں لیا. اگر تھوڑی بہت پڑھ لی، کم نفع لے لیا، پورے آداب کی رعایت کر لی، تو نفل نماز کے لیے کوئی ضابطہ وابطہ نہیں. اسی لیے نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا کیا ہے؟ جائز ہے. اور فرض نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز. ہاں اگر آدمی کھڑے ہونے پر قادر ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز. بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہیں کوئی بیماری نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے. بعض لوگ تو مسجدوں میں شوق سے لا کر کرسی رکھ دیتے ہیں اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو کوئی عذر نہیں ہے اور آرام سے آ کے بیٹھ کے نماز پڑھے. وہ سمجھ رہا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا بھی آرام سے جائز ہے، حالانکہ کھڑا ہونا فرض ہے، قیام فرض ہے. قیام پر معمولی سا پیٹھ میں درد ہوا یا پیر میں درد ہوا، آرام سے آ کے بیٹھ کے آپ کی نماز پڑھے. ایسی نماز قبول ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں نماز. ارے جب بالکل ہی نہ کھڑے ہو سکے، حتیٰ کہ آدمی ٹوائلٹ جائے تو کموڈ میں جائے، زمین پر بیٹھ ہی نہ پائے، اس کے تمام شرائط ہیں، وہ مسئلہ پوچھنا چاہیے. یہاں ذرا سا درد پیروں میں ہوا تو آدمی بڑا پیروں میں درد ہو رہا ہے، آرام سے بیٹھے کرسی میں نماز پڑھے، اس کی نماز نہیں ہو رہی. سمجھ لیجیے بہت صاف سیدھی سی بات، بالکل سمجھ لیجیے بات. اگر بلا کسی شدید مجبوری کے آپ نے کرسی پر نماز پڑھی، ایسی نماز اللہ کے قبول. قیام فرض ہے، کھڑا ہونا فرض ہے. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، نماز میں کھڑے ہو فرض ہے. لہذا اس کا خیال ہے، یہ بہت دکھائی پڑتا ہے. اور مسجدوں میں کرسی وغیرہ کا ماحول نہیں بنانا چاہیے. کرسی وغیرہ کا ماحول یہ چلا کہاں؟ یہ چلا ہے یورپ سے، اور سب سے زیادہ تو مکہ مکرمہ میں ہے. وہاں تو اتنے زیادہ لوگ آرام پسند ہو گئے اللہ کی. وہ تو چرچ وغیرہ کا حال ہے کہ وہاں بھی کرسیاں بہت زیادہ رہتی ہیں. ان کے یہاں کوئی طریقہ تو ہے عبادت کا، ہمارے یہاں تو طریقہ متعین ہے، نماز میں قیام فرض ہے. اس لیے بلا کسی شدید مجبوری کے کرسی پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. اور کرسی ویسے بھی صف خراب کرتی. اگر آدمی کو کوئی مجبوری ہو تو شریعت میں اجازت دی ہے، ٹانگ پھیلا کے ایسے بیٹھ جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پلٹی مار کے بیٹھ جائے، کوئی حرج کی بات نہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نماز میں پلٹی مار کے بیٹھتے تھے. کسی نے پوچھا کہ کیوں؟ تو فرمایا ان رجلای لا تحملانی، میری ٹانگیں مجھ کو میرے بوجھ کو قبول نہیں کر پاتی، میرا ویٹ برداشت نہیں کر پاتی، ان کے پیر کمزور. تو پلٹی مار کے نماز پڑھتے تھے. آپ بھی پلٹی مار کے بیٹھ جائیے. لیکن کرسی لا کے رکھا، معلوم ہوا کرسی سے دو آدمی کی جگہ جا رہی، صف کی ترتیب بھی خراب ہو رہی. کرسی وغیرہ یہ شریعت، اگرچہ آدمی کی نماز مجبوراً جائز ہے، مگر بہرحال شریعت کی نگاہ میں پسندیدہ قطعاً نہیں ہے، قطعاً نہیں. سمجھ لیجیے بات. ہمارے آقا نے، صحابہ نے، حالانکہ اس زمانے میں بھی کرسی کی بیٹھنے کی چیزیں کی روایتوں میں ہے، لیکن کبھی ثابت نہیں کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھی صحابہ نے. اگر آپ کو مجبوری ہے تو آپ پھیلا کے نماز پڑھیے، بیٹھ جائیے. آپ کو مجبوری ہے پلٹی مار لیجیے. یہ کرسی کیا چیز ہوتی ہے؟ مسجد ہوتی ہے کہ کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھیں. صف خراب ہو رہے، دو آدمی کی جگہ جا رہی ہے آرام سے، دو آدمی، اور سب بھی صحیح نہیں کر رہے. اس کا لحاظ کرنا چاہیے. اور پھر قیام فرض ہے. لوگ مسئلے کو جانتے نہیں، آگے بیٹھ جاتے ہیں آرام سے، ان کی نماز ہی نہیں. تو مجرم کون بنا؟ مجرم دونوں ہوئے. تو وہ جو شوق سے اطلاع کر رکھ دیا کرسی کو لایا کرسی پہ جا رہا اس لیے کہ اس کو ثواب ملے، معلوم ہو الٹا نمازی نے لکھا ثواب ملے. تو یہ بہرحال اس کا لحاظ کرنا چاہیے. اس کے بعد 2 رکعت نماز پر کیا پڑھنا؟ التحیات پڑھنا. کیا پڑھنا ہے؟ اذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحیات پڑھنا، اور یہ واجب ہے، ضروری ہے. نہیں پڑھیں گے سجدہ سو آ جائے گا. واجب ہے، ضروری. اور اگر
4 رکعت ہو گئی تو اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود شریف پڑھنا ہے۔ اگر 2 رکعت کے بعد بیٹھے اور 4 رکعت والی نماز ہے یا 3 رکعت والی نماز ہے تو پھر خالی التحیات پڑھ کر آدمی کو کھڑا ہو جائے۔ اور یاد رکھیے گا التحیات کے بعد اگر 2 رکعت والی نماز میں بھول کے پڑھ دیا اللہم صلی علی محمد، خالی اتنا پڑھ دیا، اکیلے پڑھ رہے نماز یا امام ہے تو سجدہ سو واجب ہو جائے گا۔ اگر خالی اتنا پڑھ دیا تو اللہم صلی علی محمد، اگر یہاں تک پہنچ گئے، کھڑا ہونا تھا 2 رکعت کے بعد یا 3 رکعت یا 2 رکعت کے بعد کھڑا ہونا تھا آدمی کو نا، 3 رکعت والی نماز تھی یا 4 رکعت والی نماز تھی، التحیات تو پڑھ لیا لیکن بھولے سے آگے پڑھ گئے، کیا پڑھ گئے؟ اللہم صلی علی محمد، یہ جملہ پورا ہو گیا، اے اللہ اپنے نبی پر درود بھیج دیجیے، جملہ پورا ہو گیا۔ اب سجدہ سو کرنا پڑے گا نماز کے اخیر میں، کیوں؟ التحیات کے بعد فوراً کھڑا ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزید علی التشہد فی الرکعتین، ہمارے آقا 2 رکعتوں کے بعد التحیات پر کچھ بھی اضافہ نہیں کرتے، التحیات کے بعد کچھ بھی نہیں پڑھتے۔ ہاں اگر 4 رکعت والی نماز ہے 3 والی ہے تو اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اور جب پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ تو اشارہ کرنا، کیا کرنا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد اللہ، حدیث شریف میں آتا ہے اذا دعا اشار بیدہ، کہ جب ہمارے آقا توحید کو پکارتے، اللہ کی وحدانیت کو پکارتے تو کیا فرماتے؟ تو آپ اپنی انگلی سے اشارہ فرما، یہ اشارہ التحیات میں انگلی سے اشارہ کرنا، یہ اللہ کی وحدانیت، اشہد ان لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا اللہ، مگر ایک اللہ، وہی معبود ہے۔ ایک مرتبہ اشارہ کر دیا کافی ہے۔ اب اس کے بعد بار بار انگلی کو ہلانا شریعت میں یہ بھی پسند ہے، صاف موجود ہے ابو داؤد کی روایت، فرماتے کان یشیر باصبعیہ ولا یحرکها، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انگلی سے اشارہ کرواتے ولا یحرکها، اس کو حرکت نہیں دیتے تھے، بار بار اس کو ہلاتے نہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے 989 نمبر، ایک بار تو اشارہ کر دیا کافی ہے، ولا یحرکها یہ الفاظ ہے، صاف فرما دیا نہیں، اشارہ کر دیجیے۔ اور کسی بھی روایت میں بار بار حرکت کا حکم نہیں، اشارہ کر دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت ہے، ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کی وحدانیت بیان، یہ نماز۔ اس کے بعد سلام پھیرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام پھیریں گے تو ہمارا چہرہ بالکل کندھے کے مقابل ہو، ایسے بالکل السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ چہرہ بالکل کندھے کے مقابل ہو، نگاہ کہاں ہو؟ کندھوں پر۔ بعض لوگ سلام پھیرتے ہیں یہ طریقہ سے، حدیث کے خلاف، سنت کے خلاف۔ آقا نے کیا فرمایا؟ ہمارے تک آقا کا طریقہ جائے، روایتوں میں آتا ہے صحابہ فرماتے کہ آپ سجدہ کرتے تو آپ اتنا گھماتے آپ کہ آپ کے چہرے کی سفیدی نظر آتی پیچھے سے، بالکل چہرہ گھمانا۔ السلام علیکم، السلام علیکم، نماز پوری ہو گئی۔ اب نماز کے بعد ذکر و اذکار کرنا ہے، اگر ایسی نماز جس کے بعد سنت اور نفل پڑھنا ہے تو آدمی مختصر ذکر کر لے اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی دعا مانگ لے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ یہ جو دعا ہے، اچھا ایک چیز اور بھول گیا تھا میں، درود شریف کے بعد ایک دعا ہے، دعائے معصورہ، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، یہ دعائے معصورہ کہلاتا ہے۔ یہ بخاری میں روایت ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ہمارے آقا نے سکھایا تھا۔ 2008 یہ ہے روایت، 834 نمبر کی روایت بخاری میں اور 2704 نمبر کی روایت ہے مسلم شریف، لہذا یہ پڑھنا چاہیے آدمی، اس کو پڑھ لے، نہ یاد ہو کوئی بھی دعا پڑھ لے، ربنا آتنا ہی پڑھ لے، کوئی بھی دعا پڑھ لے،
دعائیں مسموع بیان، تو دعا ہو گئی، سلام ہو گیا. اب اس کے بعد نماز کے بعد دعا. نماز کے بعد حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی جب سلام پھیرے ذکر و اذکار کرے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے. لیکن ان نمازوں میں جس کے بعد سنت اور نفل نہ پڑھ لے تو حرج کی بات نہیں. آیت الکرسی پڑھ لے. روایتوں میں آتا ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھے گا نا، بس حدیث شریف میں آقا نے فرمایا وہ مرے گا اللہ تعالیٰ جنت کو داخل کرے گا، اس کو جنت کا فیصلہ ہو جائے گا. بحقی کی روایت 2395 میں پہلی روایت. اب اس کے بعد دعا مانگی. حدیث شریف میں آتا ہے دعا کے قبولیت کے مواقع. یہ ترمذی کی روایت ہمارے پاس، یہ ہے بحقی کی بھی روایت ہے 3499 نمبر کی روایت. صحابہ نے پوچھا ایو دعا یسمع، دعا کب قبول ہوتی؟ تو آقا نے دو موقع بیان فرمایا.